میلسی سے رانا محمد اصغر کی رپورٹ کے مطابق میلسی میں ریلوے انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کارروائیاں جاری۔ ریلوے پھاٹک پر قبضہ مافیا کا سامان انتظامیہ نے قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے IOW محمد احمد کی سربراہی میں ریلوے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ریلوے پھاٹک پر قبضہ مافیا نے ریڑھی اور کھوکے رکھ کر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ریلوے انتظامیہ نے قبضہ مافیا کا سامان قبضے میں لے کر کارروائی کرتے ہوئے ریلوے پھاٹک سمیت ریلوے لائن کے ارد گرد کے علاقوں کو کلین کر دیا۔ اس موقع پر IOW محمد احمد نے بتایا کہ ریلوے کی اراضی پر قبضہ مافیا بغیر کسی خوف و خطر کے قبضہ کیے ہوئے تھے۔ ریلوے لائنوں کے قریب کسی صورت تجاوزات کی اجازت نہیں دیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جبکہ دوسری جانب ریڑھی بانوں سمیت دیگر کا کہنا ہے اس ماہ کی پرچی نہیں کٹوا سکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، غریب لوگ ہیں، حالات کے مطابق محنت مزدوری سے بمشکل بچوں کو 2 وقت کی روزی روٹی پوری کر پاتے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ نے آپریشن کر کے ناانصافی کی ہے، کام نہیں کریں گے تو بچے بھوکے مر جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اس کا نوٹس لیں اور ہمیں ریلوے کی جگہ الاٹ کرنے کا حکم دیں۔ خوشاب سے قیصر عباس کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نعمان محمود کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب میں ہیپاٹائٹس کیمپ کا وزٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان محمود نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب میں ہیپاٹائٹس B اور C فری کیمپ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کی کورونا وائرس کی وجہ سے شہید ہونے والی سٹاف یاسمین اکرم کے لیے ہسپتال کے عملے سے اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر سید واجد علی شاہ، MS ڈاکٹر حافظ محمد یونس، فوکل پرسن کورونا وارڈ ڈاکٹر مہدی ارسلان، ڈینٹل سرجن ڈاکٹر منصور شاہ، انجمن بہبود مریضاں کے سینئر نائب صدر محمد فیاض زرگر موجود تھے۔ افتتاحی تقریب کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نعمان محمود نے پورے ہسپتال کا وزٹ کیا۔ ان کو نئی ایمرجنسی بلڈنگ کی جگہ کا بھی معائنہ کروایا گیا۔ آخر میں MS ڈاکٹر حافظ محمد یونس، ڈاکٹر مہدی ارسلان، محمد فیاض زرگر نے اسسٹنٹ کمشنر نعمان محمود کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق صدر انجمن تاجران بلال نیازی کی قیادت میں شہر بھر سے تاجروں کے وفد کی اتحاد تحصیل پریس کلب آمد۔ وفد کی طویل اور خوشگوار ملاقات کے درمیان مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اس موقع پر چیئرمین پریس کلب چودھری منیر احمد نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ ملک وال شہر اور تاجران کے مسائل کے حل کی خاطر میڈیا کے حوالے سے پہلے کی طرح آئندہ بھی انشاءاللہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ صدر انجمن تاجران بلال نیازی نے چیئرمین اتحاد پریس کلب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ خضدار سے محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق خضدار سے صرف 25 کلومیٹر کے فاصلے پر زندگی کے تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم علاقے گورو کا کچا راستہ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اہلیان گورو کے لیے کئی مسائل اور مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ بارش کے بعد 2 دن تک یہ راستہ ندی اور نالے کا شکل اختیار کیے رکھتا ہے۔ صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو خضدار تک لانے کے لیے پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اہلیان گورو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان، MNA سردار اختر جان مینگل، MPA نواب ثناء اللہ خان ظاہری سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ترس کھا کر گورو کے لیے روڈ کا اعلان کریں۔ خوشاب سے قیصر عباس کی رپورٹ کے مطابق ٹائیگر فورس بلدیہ جوہر آباد انچارج ملک رستم آوان اور ممبر محمد ارسلان کا جوہر آباد میں مختلف کریانہ، سبزی اور فروٹ کی دکانوں کا دورہ۔ دورے کے بعد انچارج ٹائیگر فورس بلدیہ جوہر آباد ملک رستم آوان نے میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جوہر آباد میں آٹا اور چینی کا کسی قسم کا کوئی بحران نہیں ہے۔ مخالفین کو ہمیشہ کی طرح اب بھی منہ کی کھانا پڑے گی۔ جوہر آباد میں کسی بھی علاقے میں آٹے اور چینی کا بحران نہیں، بلکہ
بازاروں میں سبزی اور فروٹ بھی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جب تک ٹائیگر فورس کے جوان زندہ ہیں تب تک کوئی بحران نہیں آئے گا۔ چھب کلاں سے رانا اے ڈی پرنس کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او محمد علی وسیم اور ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں لاک ڈاؤن کا جائزہ لینے کے لیے اچانک شہر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران شہر کی مارکیٹوں اور مین بازاروں میں لاک ڈاؤن کا جائزہ لیا۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے اپنی نگرانی میں دکانیں بند کرا دیں۔ حکومت پنجاب کے احکامات کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شیرازی۔ تاجر برادری احکامات پر عمل درآمد میں ضلعی انتظامیہ سے تعاون کرے۔ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خانیوال پولیس کا ساتھ دیں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بورے والا سے ڈویژنل بیورو چیف محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق بورے والا کے نواحی گاؤں 473 ای بی کے رہائشی محنت کش کی 15 سالہ بیٹی گھر کے باہر لگے نلکے سے پانی بھرنے گئی، درندگی کا نشانہ بن گئی۔ ملزمان کے خلاف تاحال کارروائی نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ 2 ماہ قبل گھر کے باہر لگے نلکے سے پانی بھرنے گئی 15 سالہ بچی بھٹا مالک وحید ڈوگر کے کار خاص سلیم نامی شخص کی شیطانی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ مجید نامی محنت کش وحید ڈوگر کے بھٹے پر مزدوری کرتا آ رہا تھا۔ 2 ماہ قبل مجید کی 15 سالہ بیٹی منسا پانی بھرنے کی غرض سے نلکے پر وہاں پر سلیم نامی شخص جو بھٹا مالکان کا کار خاص ہے نے بچی کو زبردستی مکئی کی فصل میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بچی نے گھر آ کر باپ کو بتایا تو بچی کا والد بھٹا مالکان کے پاس گیا۔ بھٹا مالک وحید ڈوگر نے منہ بند رکھنے کا کہا اور کہا کہ وہ سلیم سے خود بات کرے گا۔ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود ملزم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ 1 ماہ بعد سلیم نامی بھیڑیے نے پھر بچی سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تو بچی نے شور ڈال دیا، جس پر اہل محلہ کچھ لوگ موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے پکڑ کر ملزم کی خوب دھلائی کی۔ بچی کا باپ ایک بار پھر بھٹا مالک کے پاس گیا تو بھٹا مالک نے الٹا بچی کے باپ کو ہی تشدد کا نشانہ بنایا اور ساتھ میں دھمکی دی، اگر تم لوگوں نے میرے بھٹے سے نکل کر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو جان سے مار دوں گا۔ کچھ روز گزرنے کے بعد بچی کا باپ موقع پا کر اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ایس ایچ او تھانہ صدر کو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی، لیکن تاحال پولیس نے بااثر ملزمان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کیا اور نہ ہی کارروائی کی، بلکہ پولیس متاثرہ خاندان کو صلح کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ حالانکہ علاقہ مجسٹریٹ میڈیکل کروا کر کارروائی کرنے کے احکامات جاری کر چکے ہیں۔ بچی کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ دہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق عید الاضحیٰ میں 3 روز باقی ہیں اور دیگر شہروں کی طرح بہاڑی میں بھی چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے کے لیے عوام کا رش لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے پہلے اپنی چھری تیز کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عید قربان میں 3 روز باقی ہیں۔ شہریوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور تو خرید لیے، اب جانور ذبح کرنے کے لیے چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے کے لیے بازاروں میں عوام کا رش لگا ہوا ہے۔ کوئی نئی چھری اور ٹوکا خرید رہا ہے تو کوئی پرانی چھری ہی تیز کروانے کے لیے موجود ہے۔ ہر شخص اسی کوشش میں ہے کہ سب سے پہلے اس کا کام ہو۔ دوسری طرف رش ہونے کے باعث دکانداروں نے بھی ریٹس بڑھا لیے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن لگا کر چھریاں تیز کرنے والی دکانیں بند کر دی گئیں تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چھریاں ٹوکے تیز کرنے والے دکاندار بھی اسی کشمکش میں ہیں کہ عید کے ان دنوں میں ہی وہ اپنے بچوں کی روزی کما رہے ہیں۔ اگر ان کی دکانیں بند کروا دی گئیں تو ان کے بیوی بچوں کی عید کی خوشیاں مانند پڑ سکتی ہیں۔
विहाड़ी से मलिक साकिब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से ईद के दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर ताजिरों और दुकानदारों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए अलामती फांसियां ली और अपने कारोबारी मराकज खोल लिए। हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले पर बिहाड़ी के ताजरों और दुकानदारों ने हुकूमत के मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए अलामती फांसियां ली और अपने तमाम कारोबारी मराकज खोल लिए। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत ज़िले सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान इरशाद हुसैन भट्टी कर रहे थे। इरशाद हुसैन भट्टी और दीगर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ईद के दिनों में लॉकडाउन करके कारोबार बंद करवा कर मुआशी कत्ल कर रही है। हम कोरोना से बचाव के लिए तमाम तरह SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन ईद के दिनों में लॉकडाउन के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए अपने कारोबारी मराकज हर सूरत खोलेंगे। अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती कारोबारी मराकज बंद करवा कर हमारे बीवी बच्चों का रोजगार छीनने की कोशिश की तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ताजरों ने हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की।